ہمارے معاشرے میں نا کئی خواتین کو اپنے سسرال میں وہ عزت اور اہمیت نہیں ملتی جس کی وہ حقدار ہوتی ہیں۔ بہوؤں کو نا اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کی محنت اور ان کے کام کو سراہا ہی نہیں جاتا۔ ایسی صورتحال میں نا بہو کو لگتا ہے کہ وہ اس گھر کا حصہ نہیں بلکہ صرف کام کرنے والی ایک ماسی ہے۔ یہ مسئلہ صرف ایک عورت کا نہیں بلکہ بہت سی بہوؤں کا ہے، جس پر بات کرنا اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم، دس از اقصیٰ اینڈ یو آر لسننگ اقصیٰز لائف ٹاک۔ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ بائی دی گریس آف اللہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ دیکھیں، آپ کو نا سسرال میں عزت کیوں نہیں ملتی، اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں جن کو شاید آپ نے کبھی غور سے مشاہدہ نہیں کیا۔ آج کے اس ویڈیو میں نا ہم ان عادتوں کو ڈسکور کریں گے جو بظاہر معصوم لگتی ہیں مگر دراصل وہ ہماری عزت کو کم کر رہی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی ہی بات کرتی رہتی ہیں اور اپنے بارے میں سوچتی ہیں۔ دیکھیں، کچھ خواتین کی نا عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر گفتگو کو اپنی ذات کے گرد گھما لیتی ہیں، چاہے بات کسی اور کی ہو رہی ہو، موضوع کوئی اور ہو، مگر آخر کار وہ خود پر ہی لے آتی ہیں کہ میں نے یہ کیا، میرے اپنے ساتھ یہ ہوا، میں نے تو خود بہت برداشت کیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس طرح کر کے۔ بظاہر نا یہ ایک عام سی عادت لگتی ہے مگر حقیقت میں یہ عادت نا ہمیں آہستہ آہستہ اپنے رشتوں سے دور لے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ آپ کی اپنی ساس اپنی طبیعت یا کسی مسئلے کا ذکر کر رہی ہیں، یا پھر آپ کی نند آپ سے کوئی ایسا دکھ بیان کر رہی ہیں یا کوئی مسئلہ بیان کر رہی ہیں، اور آپ اس کو دلاسا دینے کی بجائے اور مشورہ دینے کی بجائے اپنی کہانی سنانے لگ جائیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، میرے ساتھ تو اس سے بھی برا ہوا تھا، تمہیں کیا پتا کہ میں نے کیا کیا برداشت کیا۔ اس طرح نا پھر سامنے والا جو آپ کو بات سنا رہا ہوتا ہے، اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی بات سنی ہی نہیں گئی، نہ ہی اس کے جذبات کو اہمیت ملی ہے۔ جو خواتین دوسروں کی بات سننے کی بجائے فوراً اپنی کہانی شروع کر دیتی ہیں نا، آہستہ آہستہ لوگ پھر ان سے دل کی بات کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہی رشتے جو پہلے بات شیئر کرنا پسند کیا کرتے تھے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کی یہی خاموشی پھر آپ کو نظر انداز کرنے میں بدل جاتی ہے۔ جب آپ ہمیشہ اپنی ہی بات کرتی ہیں نا تو لوگ آپ کو سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر عورت یہی کہتی ہے کہ مجھے سسرال میں عزت نہیں ملتی، حالانکہ عزت وہاں ملتی ہے جہاں ہم دوسروں کو سننا شروع کرتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں۔ ویسے بھی دوسروں کو پریشانی میں تسلی دینے والے کی عزت بڑھتی ہے، اس کی نہیں جو آگے سے اپنی کہانی سنانے بیٹھ جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کو حد سے زیادہ رعایت دے دیتی ہیں نا، یا بیجا ڈیل دے دیتی ہیں، اس وقت بھی لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے۔ دیکھیں، اگر سسرال والے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، آپ کو نظر انداز کرتے ہیں، یا پھر کوئی ناپسندیدہ رویہ آپ کے ساتھ اختیار کرتے ہیں نا، اور آپ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لیتی ہیں، تو لوگ پھر آپ کی خاموشی کو نا آپ کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے کچھ بھی کہہ لو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یوں پھر ان کی بدتمیزی اور غیر پسندیدہ رویہ ان کا معمول بن جاتا ہے۔ ہر برے رویے پر اگر آپ خاموش رہیں گی نا، تو آپ کی خاموشی کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ خود دوسروں کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ آپ میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہاں میں آپ کو نا ایک سچا واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور 1 سال کے اندر ہی اس کی ڈائیورس ہو گئی۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی نا، تو اس نے جو وجہ بتائی وہ وجہ ناقابل برداشت تھی۔ اس نے مزید یہ بتایا کہ شادی کی پہلی رات ہی ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، مگر میں نے برداشت کیا کہ چلو ابھی شادی ہوئی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ بعد میں بھی ان کی بدتمیزی اور ان کا رویہ ویسا ہی تھا، مگر میں برداشت کرتی رہی کہ بڑی مشکلوں سے والدین نے ایک دفعہ فرض ادا کیا ہے تو میں ہی برداشت کر لیتی ہوں۔ مگر وہ لوگ پھر اپنی حرکتوں سے باز ہی نہیں آئے، اور آخر کار اس شادی کا جو انجام تھا وہ طلاق تک پہنچا۔ اس لیے حد سے زیادہ برداشت نہ آپ کی عزت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اپنی حدود بنائیں اور دوسروں کو صاف صاف بتائیں کہ میں یہ بات برداشت نہیں کروں گی، اور دوسروں کو حد سے زیادہ ڈیل کبھی مت دے۔ اچھا، آپ کی عزت نہ ہونے کی تیسری جو وجہ ہو سکتی ہے وہ ہے آپ کا غیر ذمہ داری والا رویہ۔ دیکھیں، ہم میں سے بہت سی خواتین نا انجانے میں ایسا رویہ اپنا لیتی ہیں جو موقع اور ماحول کے مطابق نہیں ہوتا۔ وہ بات تو کر دیتی ہیں مگر وقت اور جگہ کو سمجھے بغیر، جس کی وجہ سے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں کسی اہم مسئلے پر بات ہو رہی ہو نا، جیسے مالی معاملات یا کسی اور اہم مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہو، اور بہو وہاں ہنسی مذاق والی بات چھیڑ دے یا کوئی اور ایسی بات جو موضوع سے غیر متعلقہ ہو، تو اس طرح بھی لوگ اس
کی عزت نہیں کرتے اور اس کی بات کو غیر سنجیدہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح نا کچھ بہویں گھر کے ہر معاملے میں بولنا ضروری سمجھتی ہیں، چاہے وہ معاملہ ان سے متعلق ہو یا نہ ہو۔ اس طرح بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بات کا تو پتہ نہیں ہوتا، بس بولنا شروع کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح گھر میں اگر کبھی دکھ یا خاموشی والا ماحول ہو اور بہو وہاں بلا وجہ اونچی آواز میں شکوے یا طنز شروع کر دینا، تو اس کا یہ رویہ بھی دوسروں کو ناگوار لگتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے اس کی عزت نہیں کرتے۔ اکثر بہویں نا ایسی چیزیں اٹینشن حاصل کرنے کے لیے کرتی ہیں، مگر اس کا نتیجہ الٹ نکلتا ہے، لوگ نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے جب بہو کا رویہ موقع کے مطابق نہ ہونا تو اس کی اپنی اور اس کی بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت غیر سنجیدہ لگنے لگتی ہے اور پھر شکایت جنم لیتی ہے کہ مجھے عزت نہیں ملتی۔ دیکھیں، عزت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ سمجھدار رویے اپنانے سے بنتی ہے۔ اور اسی طرح آپ کو عزت نہ ملنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا ہر بات پر ہاں کہہ دینا۔ کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے اختلاف کرنے سے گھبراتی ہیں، وہ یہ سوچ کر فوراً ہاں کہہ دیتی ہیں کہ کہیں برا نہ مان جائیں، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، رشتہ خراب نہ ہو جائے۔ مگر آپ یہ بھول جاتی ہیں کہ مسلسل ہاں کہنے سے آہستہ آہستہ آپ کی اپنی شخصیت دب جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی فیصلے پر آپ سے رائے مانگی جائے اور آپ کی رائے دوسروں سے مختلف ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی رائے بتائیں، آپ خاموشی سے کہہ دیتی ہیں جیسے آپ ٹھیک سمجھیں۔ اس طرح لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ نہ تو اس کی اپنی کوئی اہمیت ہے، نہ اس کی اپنی کوئی رائے ہے، اور نہ ہی اس کی اپنی کوئی سوچ ہے۔ جب آپ ہر بات پر دوسروں سے اتفاق کر لیتی ہیں نا، تو اس طرح آپ کی قدر کم ہو جاتی ہے اور لوگ آپ کو سیریس نہیں لیتے، اور پھر آپ کو شکایت ہوتی ہے کہ مجھے عزت نہیں ملتی۔ اس لیے سسرال والے یا لوگ جب بھی آپ سے آپ کی رائے مانگے نا، تو آپ اپنی رائے ضرور دیں، چاہے وہ دوسروں سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں سے مختلف رائے ہی آپ کو دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حکمت اور سمجھ عطا کر کہ ہم نرمی اور کمزوری میں فرق سمجھ سکیں، ہمیں اتنا حوصلہ دے کہ ہم اپنے حق کے لیے باوقار انداز میں بول سکیں اور بات کر سکیں، ہمیں اپنے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا دے، آمین۔ If you like this video, please subscribe to my channel and share it with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.